امین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ المجادلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الى قوله تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ بات تو آپ حضرات پر ظاہر ہے کہ آج کی نشست میں اس پوری سورہ مبارکہ کا درس پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس پوری صورت کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ پیش نظر ہے۔ در حقیقت جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، یہ ایک لنک بنے گا ہمارے منتخب نصاب نمبر 1 اور منتخب نصاب نمبر 2 کے مابین۔ اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلی 4 آیات وہ تو در حقیقت اس پوری سورہ مبارکہ کا جو مین مضمون ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ براہ راست متعلق نہیں ہے۔ یہ خاص آئلی مسئلہ، آئلی قوانین سے متعلق مسئلہ، اس کے ضمن میں قانون شریعت اسلامی جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا کہ کفارے کی کیا صورت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 5 اور 6 میں جو کھلم کھلا حزب الشیطان ہے، جن کے لیے لفظ آ رہا ہے کہ جو یحادون اللہ ورسولہ، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بھی گویا کہ اسی اسلوب کے مطابق ہے جو میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حزب الشیطان یہ ایک منفی شے ہے، حزب اللہ وہ مثبت شے ہے کہ جو ہمیں وجود میں لانی ہے، قائم کرنی ہے، جس کے ذریعے سے اقامت دین کی جد و جہد ممکن ہوگی۔ لیکن یہاں پر پہلے اس حزب الشیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حزب الشیطان کے ضمن میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کے 2 حصے ہیں، 2 کمپوننٹس ہیں۔ ایک وہ جو کھلم کھلا سامنے ہے، مقابلے میں ہے، سامنے سے وار کر رہا ہے، جو براہ راست دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، اور ایک وہ کہ جو اندر چھپا ہوا ہے، منافقین کی شکل میں، بظاہر شامل اہل ایمان میں ہے، حزب اللہ میں ہے، لیکن حقیقتاً ایجنٹ ہے، کارندہ ہے اس حزب الشیطان کا۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو دشمنی کر رہے ہیں، محاددہ کر رہے ہیں، اس لفظ کی وضاحت میں کر چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں۔ حدید سے محاددہ، جو مقابلے میں آ گئے ہیں، کھلم کھلا لشکر لے کر مقابلہ کر رہے ہیں، راستہ روک رہے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ، اب یہ دیکھیے لفظ ثقیل ہے، کافی ثقیل لفظ ہے، اس کی جگہ یقاتلون بھی آ سکتا تھا، ان الذین یقاتلون، جو جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس حدید کی مناسبت سے اگرچہ لفظ بہت ثقیل بن گیا ہے، لیکن وہ مناسبت کیسے واضح ہوتی ہے اگر یہاں پر صرف لفظ قتال آتا؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہو چکے جیسے کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے تھے جو ان سے پہلے تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے در حقیقت،
بہت سی وہ چیزیں جو یقینی ہو، حتمی ہو، چاہے ابھی پردہ مستقبل میں ہے، قرآن مجید اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احوال قیامت جو ابھی ہوں گے وہ سب ماضی کے صیغے میں بیان ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ قبتوا کما قبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہو چکے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے تھے وہ کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اپنی روشن آیات نازل فرما چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پوری مکی قرآن کے اندر حزب اللہ حزب الشیطان کی جو کشاکش ہوتی رہی ہے، تمام انبیاء اور رسول کے ساتھ یہی تو معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا محاجہ جو بھی ہوتا رہا، مجادلہ ہوتا رہا، اور جو بھی محادہ ہوتا رہا، اس قوم کے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے، ملأ الذین کفروا من قومہ، ان کا جو ہے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آ رہا ہے۔ نمرود اور ابراہیم کا محاجہ قرآن میں آ رہا ہے، لیکن بالآخر نمرود خائب و خاسر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم کو عطا کیا وہ سب کو معلوم۔ فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ رہا، لیکن کون نہیں جانتا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ تو بہرحال یہ جیسے کہ پہلے وقد انزلنا آیات بینات، ہم روشن آیتیں نازل کر چکے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، یہ ناکامی تو ان کی ہے جو اس دنیا میں ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہانت آمیز رسوا کن عذاب، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، بڑا پیارا انداز ہے، یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا توجہ کے ساتھ، اور بڑی نفسیاتی حقیقتیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ خود ہم بھی اگر اپنے غریبانوں کو جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی غفلت کا شکار ہم بھی ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز کہ اللہ جمع کرے گا، کھڑا کرے گا ان سب کو بعث بعد الموت۔ فاذا ہم قیام ینظرون، اچانک وہ جمع ہوں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ جتلائے گا انہیں جو عمل انہوں نے کیے تھے۔ لیکن وہ جملہ بگلا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے ان تمام اعمال کو گنتی کر کر کے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور وہ انہیں بھول بھی گئے۔ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں ہم بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے حساب میں ان میں سے ایک ایک درج ہے۔ ہم نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں ہمیں کہاں یاد ہے، کس کس پر کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، اللہ کا وہ ریکارڈ جو ہے اس میں وہ موجود ہے۔ احصاء کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا اور پوری طرح حفاظت کر کے اسے محفوظ رکھنا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو خوب گنتی کر کر کے اور پوری طرح ایک ایک شے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وَنَسُوهُ، وہ تو بھول بھی گئے، وہ تو چونک جائیں گے، یہی اعمال تھے ہمارے، یہ کچھ ہم نے کمائی کی تھی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، خود گواہ ہے، چشمدید گواہ ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ شہید، شہد یشہد کا اصل ترجمہ ہی ہے موجودگی، شاہد غائب کے مقابلے میں آتا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر خود موجود ہے۔ هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، لہذا گویا کہ وہ ہر تمہارے عمل کا خود چشمدید گواہ ہے۔ یہ جو آیا ہے کھلی جو حزب الشیطان ہے، اسی کا ذکر پھر آگے آ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 ذرا نوٹ کیجئے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً وہ لوگ کہ جو محادہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، مقابلہ کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کی، یہ تحریک آگے نہ بڑھنے پائے، لوگوں کا ان کی طرف رجوع نہ ہونے پائے، لوگوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات سے ورغلا کر ان سے دور رکھا جائے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، میں نے یہ آیت اس لیے پڑھ دی تاکہ وہ محادہ جو میں نے کہا تھا، اس لیے کہ کھلی جو حزب الشیطان ہے اس کے لیے لفظ محادہ آیا ہے، اور جو باطنی حزب الشیطان ہے اس کے لیے لفظ آئے گا موادہ، جو ان کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں،
جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ مواد آئے گا، اور پھر دیکھیے اس میں بھی وہ لفظی مناسبت صوتی آہنگ کہ ان دونوں کو بروزن جو الفاظ ہیں ان کو لایا گیا ہے، ورنہ محبت کا لفظ بھی آ سکتا تھا، ولایت کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر محادہ کے ساتھ موادہ، وہ ابھی ہم نوٹ کریں گے۔ تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یقیناً وہ لوگ کہ جو مقابلہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا دشمنی کر رہے ہیں، اوپنلی ریزسٹ کر رہے ہیں، اوپوز کر رہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، وہ یقیناً سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، اذل، کمزور ترین، ذلیل ترین، مغلوب ترین ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ لکھ چکا ہے، طے کر چکا ہے، یہ شے فیصل شدہ ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور عزیز ہے۔ اب یہ ہے وہ جس کو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اوپن، دو آیتیں پہلے ہم نے پڑھی، دو آیتیں یہ، ان چار آیتوں میں حزب الشیطان کا وہ حصہ کہ جو سامنے ہے، واضح ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، سامنے سے وار کر رہا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اب آئیے مخفی حزب الشیطان، اس کے لیے پہلے آیت نمبر 14 نوٹ کر لیجیے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی اللہ الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ اب یہاں سے وہ مخفی جو ہے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اس کو ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے، اور اس کا دوسرا حوالہ جو ہے وہ آیت نمبر 22 کے شروع میں ہے، جو آخری آیت تھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخر پر حقیقتاً یقین رکھتے ہوں کہ وہ محبت کرتے ہوں، دوستی رکھتے ہوں، ودّ یودّ، اسی سے اللہ کا نام نامی ہے، اس میں گرامی ہے الودود، بہت محبت کرنے والا، مودت، باہمی مودت، لیکن یہ مواددہ باب مفاعلہ، یحادون کے بروزن الذین یوادون، جو محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ مسلمانوں میں شامل وہ لوگ کہ جو ان کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کے ساتھ مجلسی تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ہے مخفی حزب اللہ، حزب الشیطان، معاذ اللہ، یہ حزب الشیطان ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے حزب اللہ میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی آیت پر آئیے، آیت 14 کے بعد آیت نمبر 15 اور 16، اس میں وہی ساری صفات بیان کی گئی ہیں، لفظ منافق تو یہاں نہیں آیا، لیکن چونکہ ہم اس منتخب نصاب نمبر 1 میں تفصیل سے حقیقت نفاق، نفاق کی علامات، سورہ منافقون اور مختلف مقامات پر پڑھ چکے ہیں، سورہ حدید میں بھی آ چکا ہے، تو ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ قسمیں دو اعتبارات سے ڈھال بنتی ہیں، جب مطالبہ ہوتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، خدا کی قسم مجھے تو یہ مجبوری لاحق ہے، نمبر 1، اور جب کبھی وہ کوئی شرارتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو ہے زہر افشانی کرتے تھے، پھر اگر کبھی جواب طلبی ہوتی تھی، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے حضور یہ بات میں نے کہی نہیں۔ یہ دونوں اعتبار سے اتخذوا ایمانہم جنۃ، اور سورہ منافقون میں بھی آیت انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ اگر پکارا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، یا لاؤ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، اللہ گواہ ہے اس وقت واقعتاً میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے میں تو نکلنے کے لیے تیار تھا، بالکل سواری بھی میں نے فراہم کر لی تھی، میں نے زیادہ راہ بھی، لیکن عین وقت پر میری بیوی جو ہے اس طرح بیمار ہو گئی ہے، شدید میں نہیں ہل سکتا۔ تو قسموں کو ڈھال بنا کر جب تقاضا آتا ہے دین کے لیے نکلنے کا یا کچھ صرف کرنے کا، اس سے بچ جانا، اور قسموں کو ڈھال بنا لینا مواخذہ، جب بھی کبھی ان کا جو ہے ان سے سوال کیا جاتا تھا، محاسبہ ہوتا تھا، مواخذہ ہوتا تھا، تو قسموں کو ڈھال بنا کر بچ جانا۔
فصدوا عن سبیل اللہ، اور صدا یا سدو یہ بھی سورہ منافقون میں بھی لفظ آیا تھا، یہ دونوں طرف جاتا ہے، روکنا بھی رکنا بھی۔ تو رک گئے اللہ کے راستے سے نمبر ایک، اور روک دیا انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے۔ یہ لفظ جو ہے فعل لازم فعل متعدی دونوں معنی دیتا ہے۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت ہی اہانت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں بچا سکے گا، نہیں کام آ سکے گا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں، نہ ان کی اولاد بچا سکے گی، نہ ان کے اموال بچا سکے گی۔ یہ سورہ توبہ میں بھی یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ آئی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ تو آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون کما لہ کما یحلفون لکم، بڑی پیاری اور یہ نفسیاتی بات پھر آ رہی ہے۔ جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، بعث بعد الموت کے بعد میدان حشر میں جب سوال کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے۔ وہ تو عادت ثانیہ بن گئی، جھوٹی قسم کھانے کی جس کی عادت بن گئی ہو، وہ وہاں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائے گا، بھول جائے گا اس وقت کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، اور دوسری بات یہ کہ منافقین کے بارے میں انہیں یہ گمان ہوگا کہ ہمارا کوئی موقف ہے، we have some place and ground to stand، آخر ہم نے فلاں کام بھی تو کیے تھے، ہم نے روزے تو رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، ہم نے نمازیں تو پڑھی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی امامت میں، ہم نے آخر یہ کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ تو وہ جو اپنی نیکیاں ہیں عبادات کے قبیل کی، یا اور کوئی فرض کیجئے کبھی کسی غریب آدمی کا کوئی کام کر دیا ہو، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہو، ان نیکیوں کے حوالے سے وہ سمجھیں گے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، کوئی موقف ہے، ہم کسی زمین پر کسی گراؤنڈ پر کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں تلے کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ یہ سارا ان منافقین کا جو نفسیاتی تجزیہ ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جھوٹے، ان کا سارا یہ موقف پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ 3 دفعہ قرآن مجید میں اسی قسم کے لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اس روز کھلے گا شراب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، ہماری یہ نیکیاں تھی ہی نہیں۔ جس طرح کوئی پیاسا جو ہے وہ شراب کو دیکھ کر سمجھتا ہے پانی ہے اور لپکتا ہے، جاتا ہے، گھسٹتا ہوا بھی پیٹ کے بل بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن پانی نہیں ملتا، قضا منتظر ہوتی ہے۔ یا جیسے نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ الفرقان میں، سورہ ابراہیم میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ٹھوکر لگا کر اسے غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ یہ ٹھوکر کا لفظ جو ہے یہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن واقعہ یہ کہ اس آیت کی تفسیر لفظی بنتی نہیں ہے بغیر اس ٹھوکر کے۔ قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف۔ قدمنا تو ہے جیسے کہ کوئی آگے آتا ہے ٹھوکر مارتا ہے، تو وہ جو بھی ڈھیری ان کے نیک اعمال کی لگی ہوئی ہوگی، ہم آئیں گے، آگے بڑھیں گے۔ قدمنا الی ما عملوا من عمل، بڑے بڑے عمل، فجعلناہ ہباء منثورا، ایسے کر دیں گے بکھری ہوئی ریت، غبار بنا کر اڑا دیں گے، اس لیے کہ حقیقت کوئی تھی ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت ان اعمال کا معاملہ۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر قابو پا لیا ہے شیطان نے۔ اب یہاں دیکھیے، شیطان نے ان کو ورغلا کر اور اپنی حزب میں شامل کر لیا ہے۔ شیطان کا وار ان پر پوری طرح کاری ہو چکا ہے۔ یہ پوٹینشلی حزب الشیطان میں تھے، اب ایکچولی حزب الشیطان میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ وہ حزب الشیطان اعلانیہ نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، سامنے سے وار کرنے والی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس مخفی حزب الشیطان کو سمجھنے کے لیے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تو یاد ہی نہیں رہا، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، ہم 2 بیٹھ کر جو سازش کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے، انہیں یہ خیال نہیں رہا۔ ذکر اللہ جو ہے یہاں پر، ایک تو ذکر کو عام مفہوم میں جو ہم لیتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، ایک یہ کہ اللہ کو بھلا دیا سرے سے،
انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ بھی حزب الشیطان ہے۔ اب نوٹ کیجئے اس کو، میں نے لفظ بھی کا اضافہ کیا ہے۔ ایک حزب الشیطان وہ ہے یحادون اللہ ورسولہ، کھلم کھلا جو جنگ کر رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو کھلی حزب الشیطان ہے۔ یہ مخفی حزب الشیطان ہے، یہ مسلمانوں کے اندر شامل حزب الشیطان ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے یہی بالآخر خسارے میں رہیں گے۔ لیکن یہ کہ بالآخر کے لفظ کا بھی میں نے اضافہ کیا ہے۔ دنیا میں تو وہ بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے تھے، بلکہ بیٹھ کر بہت ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کرتے۔ دیکھو کیسا بیوقوف بنایا، میں نے جا کے جھوٹی قسم کھائی اور وہ تو ہوا اذن، وہ نرے کان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ خوب بیوقوف بنایا۔ ایک دوسرے سے تو اس طرح کی خوش گپیاں کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں یہ الفاظ، وہ اذن نرے کان ہی کان ہے، یہاں دماغ میں بھیجا نہیں ہے ان کے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان کا انداز تھا استہزاء کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن فرمایا اولئک حزب الشیطان۔ یہاں مجھے یاد آیا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو لے کر جمع کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہ ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ بھی اب یہاں پر بھی کے لفظ سے بات واضح ہوتی ہے، بھی نکال دیجئے تو پھر وہ اہل تشیع کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اصل اہل بیت تو حضور کے ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن مجید کی نصوص یطہرکم تطہیرا، وہ تو اہل بیت کون ہے؟ وہاں تو ازواج النبی، نبی کی جو بیویاں ہیں ان سے تعلق، ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سے جب فرشتوں نے کہا تھا، حضرت سارہ سے، تم پر سلامتی ہو اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، گھر والے تو گھر والیاں، گھر والے یہ تو در حقیقت یہ ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے۔ لیکن اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی مجھے یہ محبت ہے، ان کو بھی اے اللہ تو میرے اہل بیت میں شمار فرما لے۔ تو گویا کہ اہل بیت ثانوی درجے میں یقیناً حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین بھی ہے۔ اس بھی کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو سارا فلسفہ غلط ہو گیا۔ بالکل وہی بات یہاں ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی، یہ بھی شیطان کی پارٹی ہے۔ مسلمانوں پہچانو، حزب الشیطان ایک وہ ہے جو تمہارا سامنے سے حملہ کر رہا ہے، وار کر رہا ہے، لیکن یہ بھی حزب الشیطان ہے جو تمہارے اپنے رینکس ہیں ان کے اندر ہے، تمہاری صفوں میں شامل ہے۔ اب جو اس کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچاننا اپنی صفوں میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی حزب اللہ ہے جس کو آپ کہیں گے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، ایک کھلا دشمن ہے جو سامنے سے مقابلہ کر رہا ہے، اس میں بھی سب کے سب جمع ہو گئے ہیں، طاقت بہت ہے۔ پھر یہ کیا معلوم تو ہو گیا اصولی اعتبار سے ہر حزب اللہ کے اندر حزب الشیطان موجود ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ جس حزب اللہ کے امیر تھے اس میں حزب الشیطان شامل تھی تو اور کون سی حزب اللہ ہوگی، کون سی اسلامی پارٹی ہوگی، کون سی اسلامی انقلابی جماعت ہوگی کہ جو اس حزب الشیطان سے خالی رہے؟ ناممکنات، وہ حال مطلق وہ تو ہوگا۔ جب اللہ نے قانون یہ بنایا اپنے نبیوں کے خلاف شیاطین الجن انس والجن کو کھڑا کیا ہے، تو کیا انسانوں میں سے کوئی اگر داعی بن کر سامنے آئے، انسانوں میں سے کوئی گروہ جو ہے اسی داعیے کے لیے، اسی کے تحت وہ کھڑا ہو، جد و جہد کے لیے کمر کسے، تو کیا اس کے مقابلے میں حزب الشیطان نہیں آئے گی؟ اور حزب الشیطان پھر انہیں دو حصوں پر مشتمل ہوگی، ایک سامنے کا کھلم کھلا حزب الشیطان ہے، اور ایک وہ جو تمہارے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر ہے، تمہاری اپنی صفوں میں جو مارے آستین ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس حزب اللہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ حزب الشیطان کو پہچاننے کی کوئی علامت ان کے سامنے ہو۔ تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین حصہ اب یہ ہے، اس لیے کہ باقی تمام مضامین تو وہ جو اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں مختلف مواقع پر بیان ہو چکے ہیں، لیکن اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اس حزب الشیطان، داخلی حزب الشیطان، باطنی حزب الشیطان جو حزب اللہ کے اندر شامل ہوتی ہے، اندر سے ڈنک مارتی ہے، اس کو پہچانا کیسے جائے۔
اب نوٹ کیجئے، ان کی سب سے بڑی علامت نجوہ ہے۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسانی جماعت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں اختلاف رائے کا امکان نہ ہو۔ حضور سے اختلاف رائے ہوتا تھا صحابہ کو، تو کیا کوئی اور جماعت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں امیر سے، داعی سے کوئی اختلاف نہ ہو؟ پھر وہی محالات عقلیہ میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اگر حضور سے اختلاف ہو، حضور سے اختلاف آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں بھی ہوا کہ حضور آپ نے یہاں جو کیمپ لگایا ہے اگر تو یہ وحی سے ہے، اللہ کا حکم ہے تو آمنا و صدقنا، اور اگر یہ کوئی آپ کی ذاتی رائے ہے، اجتہاد ہے آپ کا ذاتی، تو ہمیں بھی اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ فرمایا ہاں کہو کہ یہ جگہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی، اس کی روح سے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، وہ جگہ مناسب ہے۔ فرمایا اکھاڑو خیمے لگا ہوا۔ تو اختلاف کی گنجائش تھی کہ نہیں تھی؟ غزوہ احد میں کتنا زبردست اختلاف ہوا ہے۔ حضور کی اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن کچھ مسلمان جو شیلے نوجوان خاص طور پر وہ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے تھے، وہ سعادت سے محروم رہ گئے، اور ان کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ کس طرح معجزانہ طور پر اللہ نے فتح دے دی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ایمانی بعد میں لائے ہیں، اب ان کا جوش و خروش ہے، ان کا ذوق شہادت ہے، جوش جہاد ہے، حضور نے ان کی رائے کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا اختلاف تو رہے گا، وہ تو ایک ادنا کنیز بھی اختلاف کر رہی ہے حضور سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ کنیز تھی، وہ ایک صحابی کے نکاح میں تھی، حضرت عائشہ نے کنیز کو آزاد کر دیا۔ اب انہیں خیار حریت حاصل ہو گیا، چونکہ اب ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تھا اس وقت وہ کنیز تھی، اب وہ حرہ ہے، آزاد ہے، تو ان کو اب آپشن حاصل تھا کہ چاہے تو وہ مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے تو حضرت مغیث کے نکاح میں رہے، ورنہ یہ کہ ان کو آپشن حاصل ہے، نہ چاہے تو نہ رہے۔ حضرت مغیث کو انتہائی محبت ہے، وہ خود بھی خوشامد کر رہے ہیں، بالآخر حضور سے سفارش کرائی۔ حضور نے بلا کر کہا، مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ان کنیز کا، جی بریرہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیثی کے گھر میں رہو۔ اب اگر نوٹ کیجئے کس قدر لیگل سینس۔ حضور کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے میرا، مشورہ ہے۔ تو حضور مجھے مشورہ قبول نہیں ہے، اگر حکم ہے تو ماننا ہوگا، سماعت ہے، مشورہ ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مجھے یہ مشورہ قبول نہیں۔ تو اختلاف تو ہر انسانی جماعت میں رہے گا، نبی سے اختلاف رائے، اسٹریٹجی میں، تدبیر میں، ہر جماعت جو ہے اس اختلاف کے اظہار کا کھلم کھلا اظہار کرو، سامنے آؤ، بات کرو، دلیل دو، بات مانو یا منواؤ۔ ہر جماعت میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو جماعت یہ اہتمام نہیں کرتی گویا کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی۔ اگر آپ ہیلدی چینلز کھولیں گے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہاؤ جو ہے پانی تو پھر کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا اگر آپ نے اس کی رکاوٹ کی ہے۔ تو کوئی بھی اگر جماعتی نظم ایسا ہے کہ اس میں اختلاف رائے کے لیے آپ نے چینلز فراہم نہ کیے ہوں، تنقید کے لیے کوئی ضابطے اور کوئی ہیلدی خطوط جو ہے، صحت مند خطوط اس میں معین نہ کیے ہوں، تو خرابی پیدا ہوگی۔ یقیناً وہ جو ہے ان نفسیات انسانی کے اعتبار سے گویا کہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہی ہے۔ البتہ یہ جو ففتھ کالمسٹ عنصر ہے اس کی علامت یہ ہے کھل کر کبھی بات نہیں کرے گا، اس چینل کو کبھی استعمال نہیں کرے گا، برملا اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا، اس لیے کہ دل میں انہیں یہ چور ہوتا ہے کہ ہماری دلیل کے مقابلے میں دلیل آ جائے گی، ہمارے موقف کے مقابلے میں موقف آ جائے گا، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ قوی ہے۔ لہذا ساری کوشش ہوتی ہے نجوہ کسے کہتے ہیں؟ علیحدگی میں، تنہائی میں، دو دو تین تین چار چار مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، خسر پسر کر رہے ہیں، اور جو بھی اصحاب امر ہیں، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں،
ان کے خلاف وسوسے پیدا کر رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یہ نجوہ ہے۔ اس نجوہ کی اب اہمیت کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں کتنی آیات ہیں جو نجوہ پر آ رہی ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی علامت یہ ہے، ہر حزب اللہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ تنظیم جو اقامت دین کے بلند ترین مقصد کے لیے قائم ہو، اسے بہت سینسٹیو، بہت حساس رہنا چاہیے اس نجوہ کے بارے میں۔ یہ نجوہ ہے اس مخفی حزب الشیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا، سب سے بڑا ذریعہ۔ اس کے ذریعے سے ڈسرپشن، وہاں انتشار پیدا کرنا، خلفشار پیدا کرنا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، اور یہی سب سے بڑی علامت بھی ہے۔ جہاں بات کرنے کا موقع ہو وہاں بات نہ کرنی، لیکن تنہائیوں میں علیحدہ علیحدہ دو دو تین تین چار چار جا کر باتیں کرنا اور لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کے بیج ڈالنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ساتھی جو ہے، ہر حزب اللہ کا جو رکن ہے، اس کے پاس یہ موجود رہے گا، یہ معیار، یہ لٹمس ٹیسٹ، کہ جو کوئی بات کرے اسے کہا جائے یہ بات آپ کھل کر کیوں نہیں کر رہے۔ جب اجتماع تھا، جب وہاں موقع دیا گیا تھا کہ آؤ اور گفتگو کرو، وہاں آپ نے بات نہیں کی، آپ مجھ سے علیحدگی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت سب سے بڑا ثبوت اس بات کا کہ آپ خیر نہیں چاہتے، چاہے زخرف القول، بڑی ملمے کی باتیں کر رہے ہوں، بڑی ہی دل کو لبھانے والی باتیں، بڑی متقیانہ شکلیں اور صورتیں بنا رکھی ہوں، ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس کے بغیر تو کوئی بات ان کی سنے گا نہیں۔ لیکن لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اختلاف رائے کیجئے، لیکن وہاں کیجئے، برملا کیجئے جہاں کہ اس کے کرنے کا موقع ہے، جو فراہم کیا گیا ہے۔ اگر وہاں سے ہٹ کر رہے ہیں تو آپ حزب الشیطان میں شامل ہیں۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن مجید نے جو ہمیں علامتیں دی ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈسرپشنسٹ ہیں، آپ در حقیقت اس پورے مقصد کو انٹرنلی سیبوٹاج کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان آیات کو، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 4 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی صرف اس نجوہ کے موضوع پر آ رہی ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شے کو جو آسمان اور زمین میں ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتا نجوہ، سرگوشی، علیحدگی میں مخفی گفتگو، خسر پھسر 3 افراد کی، مگر یہ کہ چوتھا وہ ہوتا ہے۔ اللہ موجود ہے، جو 3 نجوہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ ہی کوئی 5 ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ چھٹا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، نہ اس سے کمتر ہوتے ہیں تعداد میں، نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 سے بات شروع کی تھی، 3 سے کمتر 2۔ یہ قرآن مجید کا اختصار کا اور بلاغت کا جو انداز ہے کہ 3 سے بات شروع کی، 2 کرنے کی ضرورت نہیں، ادنا کے لفظ میں 2 بھی آ گیا، اکثر اب چلیں گے آگے، 8-10 کا کوئی جتھا بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتے ہیں زیادہ، لیکن سوال یہ کہ پوری جماعت، پوری تنظیم کا جو اجتماع ہوا ہے، جہاں یہ مشورہ ہوا ہے، جہاں اختلاف رائے کا موقع دیا گیا ہے، وہاں آپ نہیں بولے، اور علیحدہ بیٹھ کر چاہے وہ 8-10 ہی ہوں، ولا اکثر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم تو اتنی تعداد میں 2-3 ہے، 2-3 تو نجوہ کر سکتے ہیں، ہم تو ہیں 8-10 ہے، 15 ہے، ہوا کرے۔ اس پورے نظم جماعت میں جہاں پر اختیار تھا آپ کو بات کرنے کا، اختلاف رائے کے اظہار کا، اگر آپ نے وہاں نہیں کیا ہے، کسی بھی ان آفیشل سٹنگ میں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو چاہے 2 ہو، چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، چاہے 5 ہو، چاہے 8 ہو، چاہے 10 ہو، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم دیکھتے نہیں، تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہیں روکا گیا تھا نجوہ سے؟ اب یہ نہوا عن النجوی فعل ماضی مجہول کا صیغہ، معلوم ہوا کہ اس سے پہلے سورہ مجادلہ سے پہلے کوئی آیت نازل ہو چکی ہے کہ جس میں نجوہ سے روکا گیا۔ قرآن مجید میں یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم
ان کی اکثر نجوہ میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ نجوہ جو ہے جب آپ علیحدہ کونے قدرے میں بیٹھے ہوئے چپ چپ کر باتیں کر رہے ہیں تو خیر کا شائبہ بہت کم اور شر کا شائبہ بہت غالب ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، اکثر کا معاملہ تو یہ ہے وہ نجوہ جو ہے خیر سے، بھلائی سے، نیکی سے خالی ہے۔ الا، ہاں الا استثناء ہے، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے جس نے کسی کو صدقے کا مشورہ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات کہ بھائی دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، دولت ہے، اب دین کے لیے وقت ایسا آ گیا ہے، ضرورت پڑی ہے ہماری تحریک کے لیے، خرچ کیجئے۔ یہ بات جو ہے یہ تنہائی میں کرنے کی ہے، اجتماع میں کرنے کی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اجتماع میں ایک دفعہ انکار کر بیٹھا تو گویا کہ وہ آخری جو ہے اس کے اوپر وہ مہر ثبت ہو گئی کہ اب اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ بات کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ بھی گویا کہ ایک راز کی بات ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ علیحدگی میں جا کر اسے کہیے کہ بھائی میرے علم میں ہے، آپ کی ہے، اس یہ حیثیت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا اور کسی نیک کام کے لیے کسی کو مشورہ دینا ہو، تنہائی میں جا کر علیحدگی میں پی کال کر کے، انفرادی ملاقات کر کے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کی اصلاح کی، ظاہر بات ہے وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دو بھائیوں کا جھگڑا ہے، پہلے اس سے بات کیجئے، اس سے سنیے کیا شکایت ہے، کیا مسئلہ ہے، پھر دوسرے کے پاس جائیے، انہیں دونوں کو بیک وقت بٹھانا شروع میں جو ہے آمنے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فساد اور بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اصلاح بین الناس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی نجوہ کی ایک شکل ہو جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو یہ تین کام کرے گا چاہے وہ تنہائی میں گفتگو کر رہا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا اگر اس کی نیت واقعتاً اللہ کی رضا جوئی کی ہے۔ لیکن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لیکن جو اپنے اس نجوہ اور خسر پسر اور علیحدہ کی گفتگو اور سرگوشیوں سے رسول کی دشمنی کر رہا ہے، رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، یشاقق، یہ پھر آیت بڑی لمبی ہے، میں اس وقت صرف اس آیت کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے وہ آیت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں، اس نجوہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور جو نجوہ کرتے ہیں بیٹھ کر، خسر پسر جو کرتے ہیں، جو تنہائیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ گناہ کے لیے، عدوان زیادتی کے لیے، وہ معصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے لیے۔ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ حقیقت نفاق کے ضمن میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں منتخب نصاب کے درس میں، کہ سب سے بڑا جو نقطہ ہوتا ہے منافقین کے لیے جو ہوتا تھا وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اللہ کو مانا ہے، قرآن مجید میں کتاب نازل ہو جائے، حکم آ جائے، جیسے کہ سورہ محمد میں سورہ قتال میں آیا ہے، کیوں نہیں کوئی آیت اتر جاتی قرآن میں، کیوں نہیں صورت آتی؟ ابھی قرآن میں تو قتال کا حکم آیا نہیں، یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے پیش قدمی کر دی، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اللہ کا حکم آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بند کر دی جبکہ آیت نازل ہو گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اب سورہ محکمہ نازل ہو گئی قتال، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ قتال بھی، تو ان پر بہت شاخ گزرتی تھی حضور کی اطاعت۔ اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بھائی ہم اس کی بات مانیں گے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی بات ہم چاہے مانیں چاہے نہ مانیں۔ تو معصیت الرسول، اور یہ معصیت الرسول آئندہ بھی جب بھی کبھی کوئی جماعت ہوگی یا بنے گی، ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا امیر ہے۔ حضور کی جو حیثیت تھی مسلمانوں میں اس وقت، آپ کی ایک حیثیت یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے، ایک حیثیت یہ تھی کہ آپ اس وقت کی حزب اللہ کے امیر تھے، قائد تھے، آپ کی ایک حیثیت یہ تھی کہ جنگ ہو رہی ہے تو آپ سپہ سالار ہیں، آپ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ مقدمہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ قاضی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی وہ حدیث کہ مسلمانوں کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے کوئی مقدمہ لاتے ہو اور کوئی ایک پارٹی جو ہے، کوئی ایک فریق جو ہے بڑا چرب زبان ہوتا ہے اور میرے ہاتھ سے وہ فیصلہ کروا لیتا ہے، لیکن نوٹ کر لے کہ اگر غلط فیصلہ کروا لیا مجھ سے، اور وہاں حضور نے فرمایا اگر میری ڈگری اس کو ملی ہے میری عدالت سے
زمین کے کسی ٹکڑے کے بارے میں کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ اس کی ملکیت ہے، وہ جان لے کہ چاہے میری عدالت کی ڈگری سے اسے وہ زمین کا ٹکڑا ملا ہو، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ گویا کہ بحیثیت قاضی ضروری نہیں تھا کہ آپ معصوم ہو، خطا ہو سکتی ہے آپ سے۔ آپ کی معصومیت جو ہے وہ در حقیقت بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، باقی یہ کہ وہ خطا ہو سکتی۔ آخر آپ نے جب اپنی رائے بدل لی کہ ٹھیک ہے یہاں نہیں، کیمپ وہاں لگا دو، تو کیا وہ وہاں جہاں آپ نے کیمپ لگایا تھا ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، کیا یہ وحی کی روح سے تھا؟ اگر وحی کی روح سے تھا تو جیسے کہ صحابہ نے خود ہی عرض کیا تھا کہ اگر تو یہ وحی کی روح سے ہے تو آمنا و صدقنا، اگر آپ کا ذاتی اجتہاد ہے تو اجازت ہو تو ہم کچھ عرض کریں۔ اور سب سے اہم واقعہ وہ ہے تعبیر نخل والا کہ آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے دیکھا آرٹیفیشل پولینیشن کا اہتمام کرتے تھے جو مدینے کے انصار تھے، کاشتکار تھے، وہ کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے تھے تاکہ فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ ہو جائے، اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوگا، فصل زیادہ ہوگی۔ حضور کو چونکہ تجربہ نہیں تھا، آپ تو مکے سے آ رہے تھے، مکے میں تو وادی غیر ذی زرع ہے، زراعت کا کوئی سوال ہی نہ باغات ہے نہ کھیتی ہے، تجارت کی مہارت تو تامہ تھی آپ کو، لیکن یہ کہ زراعت کی تو آپ کو کوئی مہارت نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا نہ کرو تو کیا ہے، اور صحابہ کے لیے صرف یہ کہہ دینا بھی کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، یہ بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا۔ نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور ہم یہ کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا، ہم نے نہیں کیا، فصل کم ہوئی ہے۔ فرمایا دیکھو انتم عالم بامور دنیاکم، یہ میں نے کوئی دین کے حلال اور حرام کی بات تمہیں نہیں بتائی تھی، یہ تمہارا تجربہ ہے اور تم اپنے ان تجرباتی معاملات میں مجھ سے زیادہ ماہر اور واقف ہو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ جو تجرباتی معاملات ہیں وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو جو بھی تمہارے تجربے سے بہتر اسکیم ہے اس کو اختیار کرو۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے حضور کی ہر وقت حیثیت رسول کی نہیں ہوتی تھی، رسول کی بات ہوتی تو یہ تعبیر نخل والی بات کیسے ہوتی پھر؟ اور آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، انتم عالم بامور دنیاکم، یہ تو بڑے کیٹیگوریکل الفاظ ہیں اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں کہ سائنٹیفک معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کام کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، لہذا اس میں اگر آپ نے کوئی بات فرمائی بھی ہو تو اس کی پیروی لازمی نہیں ہے۔ وہ تو جو حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز یا یہ کہ ایمانیات کا معاملہ ہے، ان چیزوں کے اندر حضور کا ہر حرف واجب الیقین، واجب الاذعان، واجب التعمیل، لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر جو تجرباتی امور ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں ان کا معاملہ اس دائرے سے خارج ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا وہ معصیت الرسول، یہ رسول کی معصیت جو ہے بحیثیت امیر۔ وتناجوا، دیکھو اگر تمہیں کرنی ہی ہے مناجات آپس میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، وہی بات جو سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کی طرف کہ تمہیں گھیر کر لے جایا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ شیطانی عمل ہے، جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے وہ شیطان کا آلہ کار بن گیا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں سٹیجز ہوگی، کوئی شخص ابھی جیسے کہ میں نے نفاق کے 3 سٹیجز بیان کیے تھے، ٹی بی کی 3 سٹیجز کی طرح، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، ہو سکتا ہے کوئی ابتدائی سٹیج میں ہو، آلہ کار بن گیا ہو، اسے شعور بھی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، لیکن بہرحال چاہے وہ غیر شعوری طور پر کر رہا ہے شیطان کا کام۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کے ضمن میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یا یشعرون جو ہے بار بار آتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور انہیں حاصل نہیں ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابتدائی تھی یہ سورہ بقرہ کی آیات، ابھی وہ مرض جو ہے ابتدائی سٹیجز کے اندر تھا۔ تو فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ نجوہ کا عمل جماعتی معاملات میں، چاہے انفرادی تنقید ہو، امیر پر تنقید کرنی ہے کھل کر کرو،
اگر اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا گیا، اگر اس کے لیے کوئی موقع نہیں دیا گیا تو جماعت مجرم ہے، اور اگر وہ موقع دیا گیا اور وہاں پر کھل کر بات کرنے کے لیے صورت کی اجازت ہوئی اور پھر نہیں کیا تو تم مجرم ہو، تیسری صورت کوئی ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اختلاف رائے، اگر اس کا موقع نہیں ہے کسی جماعت میں، وہ ڈکٹیٹوریل قسم کی جماعت بن جائے گی، اور اس سے پھر خام خواہ خود بخود بھی یہ تمام فسادات پیدا ہوں گے۔ لیکن جہاں اس کا موقع ہو، چینلز ہوں فراہم کر دیے گئے ہوں، وہاں اس کو اختیار نہ کرنا، اس کو استعمال نہ کرنا اور جا کر کونوں کھدروں میں علیحدہ علیحدہ باتیں کرنا، یہی شیطنت ہے، یہی حزب الشیطان کے لیے کوالیفیکیشن ہے کہ جو شخص یہ حرکت کر رہا ہے وہ حزب الشیطان کا رکن ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ شیطان کی طرف سے یہ نجوہ کا عمل ہے تاکہ اہل ایمان دلگیر ہوں، دل گرفتہ ہوں، انہیں افسوس ہو، انہیں رنج ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو رنج ہوتا ہے۔ میرے ساتھی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں کی، جا کے کہیں اور کی، صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بظاہر میرے ساتھ ہے، تنظیم میں شامل ہے، جماعت میں ہے، حضور کے زمانے میں حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور تنہائی میں جا کر حضور پر تنقیدیں کر رہے ہیں، فکرے چست کر رہے ہیں، ہوا اذن، میرے کان ہے، سمجھ ومجھ نہیں ہے، یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر ایک دوسرے سے سوء ظن پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے انسان کشیدہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر جو ہے حزن، اس جماعتی نظم کے اندر جو ہے حزن کی مختلف صورتیں پیدا ہوگی۔ لیکن اب مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے فرمایا، حوصلہ افزائی کے لیے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ نہیں انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی گھبراؤ نہ، یہ سب کچھ کر لیں، حزب اللہ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کے کیے کچھ نہیں، جتنی چاہے سازشیں کر لیں، جتنی چاہے سرگوشیاں کر لیں، جتنی چاہے پھسل پھسل کر لیں، جتنا چاہے اس جماعت کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، ضرر نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، ہاں اللہ کی اجازت سے۔ جہاں اللہ ہی تمہارے لیے کوئی امتحانی شکل پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہاری تمحیص اور تمییز کے لیے اللہ ہی کی حکمت میں ہے، تو نقصان پہنچے گا، عارضی طور پر تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں گزند اور ضرر پہنچے گا، لیکن اللہ کے اذن سے ہوگا، اور اللہ کے اذن سے ہوگا تو خیر سے خالی نہیں ہوگا، یقیناً اس کے اندر خیر ہوگا، بھلائی ہوگی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اپنا کام کیے جاؤ، اپنا فرض ادا کیے جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں ملے جو یہ حرکت کر رہا ہو تو فوراً سنب کر دو، یہ نجوہ کر رہے ہو، بہرحال کسی اور سے جا کر بات کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے بعد مطمئن رہو کہ اگر تمہارا ضمیر صاف ہے، تم اگر اپنے آپ کو اپنے ضمیر اور اللہ کے سامنے اگر تم سمجھتے ہو کہ معاملہ درست ہے، آرا کے حساب پاک است از محاسبہ چے باک، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ آزمائش، یہ تمحیص، یہ تمییز اللہ کی طرف سے ہے، ابتلا ہے، اور اس میں بھی خیر ہے۔ لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اسی سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارتا ہے، ان کے اندر جو خوبیاں مضمر ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں نجوہ پر، اور یہ قرآن مجید کا حزب اللہ حزب الشیطان کی جو کشاکش ہے، یہ اس کے اعتبار سے اہم ترین مقام ہے، اس لیے کہ داخلی باطنی خفیہ حزب الشیطان کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم اور بہت ہی بالکل نمایاں یہ ذریعہ موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے ایک ایسی علامت ہے جو چھپ ہی نہیں سکتی، صرف یہ ہے کہ اس کا احساس، اس کا شعور جو ہے اس جماعت کے اندر جو بھی لوگ شامل ہیں ان سب کو دلا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے، یہ نجوہ، یہ در حقیقت انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ اب دیکھیے 2 اور اس میں چیزیں ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں، بڑی وقت چونکہ کم ختم ہو رہا ہے، صرف اس کا ذکر ہوگا۔ ویسے یہ آیات مستقل درس کی حیثیت سے بھی منتخب نصاب کہ نمبر 2 جو ہے اس میں شامل ہے۔ دوسری اہم علامت کیا ہے اس داخلی حزب الشیطان کی؟ حزب اللہ کے رینکس میں جو حزب الشیطان کے ایجنٹ شامل ہیں ان کو پہچاننے کی دوسری علامت،
ہمیشہ چند لوگ ایک گچھے کی حیثیت سے نظر آئیں گے. کوئی جماعتی اجتماع ہو رہا ہے لیکن معلوم ہو وہ 3-4 آدمی ساتھ ہی ہیں، ہمیشہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اجتماع میں جڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کھب کر. کیوں؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کو ساتھ کے ساتھ، اب حضور کچھ بات فرما رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ تبصرے ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تبصرے نقل کر رہے ہیں. ایکم زادت ہذہ ایمانا، لو بھائی ایک نئی صورت نازل ہوئی ہے، سنائی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کس کس کے دل میں ایمان بڑھ گیا اس سے؟ اب یہ ہے، یہ تبصرے ہے، یہ انداز ہے. قرآن مجید نے کوئی شے جو ہے چھپائی نہیں ہے، اس طرح کھول کھول کر یہ علامتیں بیان کر دی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ لوگ منتشر ہوں گے مجمع میں، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، تو ان کی باتیں ایک دوسرے سے ہو نہیں سکتی. کوئی اور سنے گا، اوور ہیئر کرے گا. کلنکھیوں میں جو مسکراہٹیں جو ہے ایکسچینج ہو رہی ہیں، اور یہ مسکراہٹ جو ہے یہ زہر خند، یہ گویا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر خاموش تبصرہ ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ گچھا بن کر بیٹھے ہوئے. اس گچھا بن کر بیٹھنے کے خلاف یہاں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. اہل ایمان، جب تم سے کہا جایا کرے کھل کر بیٹھو، پھیل جاؤ، زیادہ جڑ کر مت بیٹھو، تو کھل کر بیٹھا کرو مجالس میں، اور اس میں بڑا پیارا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. یہ میں تفصیل سے بیان کروں گا جب یہ درس ہوگا اس کا. ان آیات کو بہت سے لوگوں نے بالکل نہیں سمجھا، انہیں عام مجلسی آداب کے حوالے سے اس کی جو ہے تفسیر و تعبیر کی گئی ہے. یہ اصل میں وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کشاکش، اس موضوع پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے. حزب الشیطان کا لفظ تو آیا ہی صرف اس صورت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا. ایک اور جگہ سورہ فاطر میں حزبہ کے عنوان سے تو آ گیا ہے، ورنہ حزب الشیطان کی اس طرح صرف اس صورت میں آئی. حزب اللہ کا 2 مرتبہ لفظ صرف اس صورت میں ہے، البتہ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے. اس حوالے سے حزب الشیطان ورسس حزب اللہ، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ضربہ سنام ہے، اہم ترین صورت ہے. اس کے پس منظر میں سمجھیے کہ یہ کیا مراد ہے. اور جیسے کہ مولانا مودودی نے لکھا، بہت صحیح لکھا ہے تفہیم کے دیباچے میں، کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی انسان اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور ڈکشنریوں کی مدد سے اور ریفرنس بکس کی مدد سے سمجھتا چلا جائے. یہ تو در حقیقت ایک تحریک، ایک انقلابی جد و جہد کا مینول ہے. اترا ہے رفتہ رفتہ، جیسے جیسے تحریک آگے بڑھ رہی ہے، دعوت آگے بڑھ رہی ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہر مرحلے کی کیفیات مختلف ہیں. اگر کوئی شخص اس جد و جہد میں مبتلا ہے اور پھر وہ مختلف جو ہے اس کی کیفیات اس کے سامنے آتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں، جیسے میرے لیے تو یہ لفظ اس لیے بہت آسان ہے کہ ہم جب میڈیکل ایجوکیشن شروع ہوتی ہے تو مینول آف ڈسیکشن ہمارے سامنے آتا ہے. پہلی کتاب ڈیڈ باڈی کو ڈسیکٹ کرنا ہے تو مینول، اس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے. یہاں شگاف لگاؤ گے تو فوراً یہ فیشیا ہے یا یہ نرو نظر آ جائے گی، اس کو ذرا ہٹاؤ گے تو یہ چیز نظر آئے گی. تو یہ مینول آف ریولوشن، حضور کی ریولوشنری اسٹرگل کا مینول ہے قرآن. اور اس کے بہت سے پہلو وہ ہے کہ جو جب تک کہ آپ اس جد و جہد میں مبتلا نہ ہو سمجھ میں نہیں آتے، دور اسکار تعویلات کر کے انسان گزر جاتا ہے. اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا تو اٹھ جایا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تمہارے بھی درجے، اور تم میں سے جو صاحب علم ہیں ان کے درجے بلند کرے گا. اس سے بھی مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ اجتماع ہوا، صحابہ کو حضور نے بلایا، کوئی نئی مہم تھی، اس کے لیے صحابہ کو ترغیب کرنی تھی، یا تو انفاق کی، یا یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلو، جیش بھیجنا ہے. اب وہ کارروائی ہو گئی، اب اجلاس برخاست ہو گیا، یہ وہیں کے وہیں بیٹھے، وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، اس لیے کہ فوری تبصرے جب تک نہ کر لے. اندیشہ ہوتا تھا نا کہ کہیں میرے اس ساتھی کے دل پر کوئی اثر نہ ہو گیا ہو. تو جب تک یہی دھو کر نہ اٹھے تو خطرہ ہے کہ ہمارے اس گٹھ جوڑ میں سے کوئی نکل جائے. لہذا اجلاس برخاست ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ بھائی، چلو جاؤ. وہ بیٹھے اور وہ ساری اس وقت کی کارروائی کی جب تک کہ وہیں پر آن دی اسپاٹ قصہ زمین برسر زمین طے نہیں کر لیتے تھے کہ معاملہ ختم کر دیں، اٹھتے نہیں تھے. یہ سارا طرز عمل ہے اس جتھے بندی کا، گروہ بندی کا.
پھر یہ کہ اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ یہ علامتیں ہیں کہ جہاں مسلمانوں دیکھو کہ یہ انداز ہے، کچھ لوگ اس طرح جڑے رہتے ہیں بس ایک جتھا بنے ہوئے، حالانکہ یہ پوری تنظیم، پوری جماعت اخوت کا ایک بڑا کھلا دائرہ ہے، اس کے اندر جو ہے کھلے انداز کے اندر سب کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ، سب کے ساتھ نصح و اخلاص کا ایک رشتہ ہو، تعلق ہو، محبت ہو۔ یہ کچھ لوگ جڑے رہے ہر وقت، کسی مجلس میں بھی آئے تو جڑے ہوئے بیٹھے گچھا بن کر، اور خسر پھسر وہاں بھی جاری ہے، اور پھر جب اجلاس برخاست ہو گیا تب بھی وہاں دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے۔ یہ علامتیں ہیں اس جتھا بندی کی۔ اب آخری چیز آئی ہے، ایک اور علامت، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں کبھی نبی سے کوئی نجوا کرنا ہو، یعنی حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے، مجھے تخلیہ درکار ہے، حضور ذرا مجھے کچھ وقت دیجیے علیحدگی میں۔ اچھا، یہ جو ہتھ کنڈا تھا یہ لوگ دو اعتبارات سے اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک تو اپنی حیثیت اور وجاہت اور اہمیت کا اظہار، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حضور سے علیحدگی میں بات کرتے ہیں، گویا کہ کوئی معاملات ایسے ہیں بالکل خفیہ خفیہ ہمارے اور نبی کے مابین ہیں، تم سے علیحدہ، عام لوگوں سے علیحدہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عام لوگوں پر دو روب قائم ہوگا، یہ حضور کے مقربین میں سے ہے، قریب ہیں، بڑا ان کا جو ہے علیحدہ گفتگو کا معاملہ ہے، اور سادہ لوح جو مسلمان نیک نیت ہیں ان پر بھی اعتماد قائم ہو جائے گا، ان کا بھرم قائم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور تخلیہ کے اندر بھی ان سے گفتگویں کرتے ہیں، ان کے ساتھ علیحدہ آپ کی جو ہے سیٹنگز ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ان کا خاص رتبہ ہوگا، خاص مقام ہوگا۔ تو وہ نیک دل سادہ لوح مخلص مسلمانوں پر اپنا بھرم اور اعتماد قائم کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور منفی پہلو، حضور کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہی وقت جس میں کہ آپ کی توجہ ہوتی پوری جماعت کے مسائل کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ محدود ہے وقت ہر ایک انسان کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہرحال بشر تھے، بشری لیمیٹیشنز آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اب اس وقت بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ ان عمومی امور کی طرف ہو جو پوری تحریک اور دعوت اور اس کا جو بھی مرحلہ اس وقت سامنے ہے اس کے حوالے سے ہو، اور سب لوگوں کے ساتھ آپ کا جو مواجہہ ہو اور آپ توجہ فرمائیں ان کی طرف، وہ ایک طرف کر کے اور علیحدگی میں وقت لے کر آپ کی اس گویا کہ قیمتی وقت کا ضیاع بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے اوپر کس قدر خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدم اٹھایا۔ اس شرارت کا سد باب کرنے پر حضور سے علیحدگی میں ملاقات پر ٹیکس لگا دیا۔ معلوم تھا کہ یہ دولت کے پجاری ہیں، ٹیکس دیں گے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ٹیکس بھی دینا ہے، صدقہ دینا ہے تو ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے بڑا دولت مند ہے، ان کو ایک آدھ درہم دے کر تو فارغ نہیں ہو جائے گا، یہ ٹیکس لگایا گیا۔ دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اہل ایمان، جب تمہیں کوئی نبی سے، رسول سے کوئی علیحدگی میں گفتگو کرنی ہو، نجوا کرنا ہو، تنہائی میں سرگوشی کرنی ہو، تخلیہ میں گفتگو کرنی ہو، تو ذرا اپنی اس تنہائی کی ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو۔ لفظ تو صدقہ ہے لیکن میں نے اس کی صحیح ترین تعبیر کی ٹیکس ہے۔ آپ امیر کے وقت کے اوپر انکروچ کر رہے ہیں، جماعتی مفاد اور مصلحت کے اعتبار سے جو وقت استعمال ہونا چاہیے تھا اسے آپ نے تخلیہ میں علیحدہ استعمال کیا ہے، تو ذرا اس جماعتی فنڈ کے اندر کوئی چندہ دیجئے، صدقہ دیجئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے، زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پھر اگر تم نہ پاؤ، نہ ہو تمہارے پاس کوئی مفلس ہے مسلمان، تو اللہ غفور اور رحیم ہے، ان مخلص اہل ایمان کے لیے بھی راستہ کھلا رکھ دیا۔ لیکن یہ منافقین جو تھے، یہ تو صاحب ثروت، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت لوگ تھے، اور اپنی اسی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور سے علیحدگی میں ملاقات اور گفتگو اور سرگوشی کرنے کی جو ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، روک لگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے لیے دولت کے پجاری، یہاں پر یہ بات ان کے لیے ناممکن ہو گئی۔ فرمایا لیکن یہ وہ ہے حکم قرآن کا اتنی جلدی منسوخ ہوا ہے۔ یہ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے اس حکم پر عمل کیا ہے۔ آپ نے حضور سے کوئی تخلیہ میں گفتگو کرنے کا خیال ظاہر کیا تو آپ نے وہ جو بھی اس وقت جو بھی آپ کے پاس تھا انہوں نے پیش کیا، پھر آپ سے گفتگو کی۔
کہ میں اکیلا آدمی ہوں جس نے کہ یہ کام کیا، اس قرآن کی اس آیت پر، اس حکم پر عمل کیا۔ اس کے بعد یہ آیت ہی منسوخ ہو گئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ تم ڈر گئے اس بات سے کہ نبی سے تخلیہ میں گفتگو کرنے سے قبل صدقہ پیش کرو؟ اب اگر تم نے یہ نہیں کیا تو چلو اللہ نے بھی تمہیں معاف فرمایا، تمہاری توبہ قبول فرمائی، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک دفعہ بند باندھ دیا، اب ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے اس حکم کے آنے کے بعد حضور سے علیحدگی میں گفتگو کرنا بند کر دیا ہوگا، بعد میں کس منہ سے وہ تخلیہ کے لیے آتے؟ وہ تو بند ہی باندھنا تھا، صرف بند بن گئے۔ لیکن یہ بھی ایک تیسری علامت ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ جو خفیہ حزب الشیطان ہے، جو حزب اللہ کے رینکس کے اندر پروئی ہوئی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت نجوہ، دوسری علامت جتھا بندی، اجتماع میں بھی ایک ہی گچھا بن کر بیٹھنا، بعد میں بھی وہاں بیٹھے رہنا تبصرے کرنے کے لیے، خاص طور پر علیحدہ وقت لے کر اپنی ایک امتیازی حیثیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ یہ علامتیں ہیں کہ جن سے کوئی حزب اللہ اپنی صفوں میں شامل حزب الشیطان کو پہچان سکتی ہے۔ باقی سورہ مبارکہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ اس وقت بیان بھی نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایک مستقل درس بھی ہوگا انہی پر کہ اس کے اصل اوصاف کیا ہیں، وہ مثبت چیز۔ لیکن آج مجھے در حقیقت اسی حزب الشیطان کے بارے میں جو اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، مجھے اسی کو واضح کرنا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 2 منٹ بیٹھیے۔